بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریئل ریئیکٹ کے ناظرین دوستو السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں دنیا اور آخرت کا بہترین سبق ہے، آئیے ملاحظہ کیجیے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ بے شک بندہ مومن دنیا سے انتقال اور آخرت کا سفر کرنے کو ہوتا ہے تو اس کے پاس فرشتے نزول فرماتے ہیں جن کے چہرے حسین اور جمیل اور سورج کے مانند روشن ہوتے ہیں۔ ان کے پاس جنتی کفن اور جنتی خوشبو ہوتی ہے۔ یہ فرشتے اس قدر ہوتے ہیں جہاں تک اس کی نظر پہنچے فرشتے بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں اور اسے گھیرے رہتے ہیں، اور حضرت ملک الموت تشریف لاتے ہیں اور اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں اے اللہ کی پاکیزہ روح، اللہ کی مغفرت اور خوشنودی کی طرف نکل کر چل۔ چنانچہ اس کی روح سہولت اور آسانی سے نکل آتی ہے، جیسے مشکیزے میں سے پانی کا قطرہ بہتا ہوا باہر آ جاتا ہے، بس اسے حضرت ملک الموت لے لیتے ہیں اور دوسرے فرشتے وہاں دور تک بیٹھے رہتے ہیں، پل بھر بھی ان کا ساتھ نہیں چھوڑتے، اور اسے لے کر اسے جنتی کفن اور خوشبوؤں میں رکھ کر آسمان کی طرف چل رہے ہیں۔ اس خوشبو کے متعلق حضور علیہ السلام کا مبارک ارشاد ہے کہ زمین پر جو بھی عمدہ سے عمدہ خوشبو مشک کی پائی گئی ہے ویسے ہی خوشبو ہوتی ہے۔ پھر فرمایا کہ اس روح کو لے کے فرشتے آسمان کی طرف چلنے لگتے ہیں، اور فرشتوں کی جن جماعت میں ان کا گزر ہوتا ہے وہ کہتے ہیں واہ کیا اچھی خوشبو ہے۔ یہ فرشتے میت کا نام تعظیم و توقیر سے لے کے تعارف کرواتے ہیں، یہاں تک کہ پہلے آسمان پر پہنچ جاتے ہیں اور آسمان کا دروازہ کھلواتے ہیں۔ چنانچہ دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور وہ اس طرح روح کو لے کر اوپر چلے جاتے ہیں حتیٰ کہ ساتوں آسمان پر پہنچ جاتے ہیں۔ ہر آسمان کے فرشتے اسے دوسرے آسمان تک رخصت کرتے ہیں، اور جب ساتویں آسمان تک پہنچ جاتے ہیں تو اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ میرے بندے کا نام علین میں لکھ دو، اور اب زمین پر ہی لوٹا رہا ہوں اور زمین سے ہی قیامت کے دن دوبارہ زندہ کروں گا۔ اس کے بعد یہ روح زمین پر واپس آ جاتی ہے اور میت کے جسم میں داخل ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد دو فرشتے اسے قبر میں بٹھا کے سوال کرتے ہیں تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون؟ وہ ان کے صحیح جواب دیتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں بے شک تو سچ کہتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کی طرف سے ندا آتی ہے میرے بندے کے لیے فرش بچھا دو، جنت کا لباس پہنا دو، اور اس کے لیے جنت کا دروازہ کھولتے ہی روح پر ہوا اور خوشبوئیں آنے لگتی ہیں اور قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد میت کے نیک اعمال ایک حسین اور خوبصورت شخص کی شکل میں آتے ہیں اور میت سے اس کی رفاقت کا وعدہ کرتے ہیں اور خوشی کی بشارت دیتے ہیں۔ برادران اسلام، کسی روایت میں یہ بھی ہے کہ کافر کی موت کے وقت سیاہ کالے چہرے والے فرشتے آسمان سے آ کر اس کے ارد گرد بیٹھ جاتے ہیں۔ اس کے بعد ملک الموت میت کے سرہانے بیٹھ کر کہتے ہیں اے خبیث روح، اللہ کی ناراضگی اور عذاب کی طرف دیکھ کے چل۔ یہ سنتے ہی روح خوف و ہراس سے پورے بدن میں دوڑنے لگتی ہے، مگر طرح طرح کی سختی سے جسم سے نکال لی جاتی ہے، اور وہ فرشتے اس کی روح کو ٹاٹ میں لپیٹ لیتے ہیں۔ اس وقت روح میں سڑان اور بدبو اور مردار جیسی بدبو پھوٹنے لگتی ہے۔ فرشتے اس کو لے کر آسمان کی طرف پرواز کرتے ہیں اور وہ دروازہ کھلوانا چاہتے ہیں، مگر آسمان کا دروازہ نہیں کھلتا۔ حکم ہوتا ہے اس کا نام سجین میں لکھ دو۔ اس کے بعد یہ روح زمین پر پھینک دی جاتی ہے اور جسم میں داخل کر کے سوال کرتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے مجھے نہیں معلوم۔ پھر پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ لا علمی کا اظہار کرتا ہے۔ پھر حضور علیہ السلام کے متعلق سوال کرتے ہیں، وہ یہی جواب دیتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں۔ اس وقت خدا کی طرف سے ندا آتی ہے میرے بندے نے جو کچھ کہا بالکل جھوٹ ہے، اس کے نتیجے میں اسے آگ کا بستر بچھا دو اور دوزخ کا ایک دروازہ کھول دو۔ دروازہ کھولتے ہی دوزخ کی گرمی اور آگ کے شعلے اسے لپیٹ لیتے ہیں۔ پھر اس کی قبر اس قدر دبوچتی ہے کہ ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جاتی ہیں۔ پھر اس کے اعمال بدبو ایک ایسی بدبو کی شکل میں صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ پھر اس کے اعمال بد ایک ایسی بدبو کی شکل کی صورت میں آتے ہیں کہ اس کی جسم سے بدبو آتی ہے اور اس کو عذاب اور مصیبت کی خبر سناتے ہیں۔ حضور پرنور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے اے بے خبر انسان، تو میرے متعلق دھوکے میں رہا، مجھ پر شان سے اکڑ کر اور تن کر چلتا تھا، تجھ کو یہ معلوم نہیں تھا میں امتحان اور آزمائش کا گھر ہوں، میں تنہائی اور ہیبت کا مقام ہوں جہاں صرف کیڑوں کی بہتات ہے، تو میری پرواہ نہ کی۔ بس اگر مرنے والا نیک ہوتا ہے تو اس کی طرف سے کوئی جواب دینے والا کہتا ہے اے قبر
تو دیکھتی نہیں کہ یہ اچھی باتوں کا حکم کرتا تھا, لوگوں کو بری باتوں سے روکتا تھا. پھر قبر سن کر کہتی ہے اچھا کیا ایسا تھا, تو اس کے لیے میں گلزار بن جاتی ہوں, بس اس کا جسم نور کا بن جائے گا اور روح خدا کے پاس چلی جائے گی. اور کبھی مردے سے قبر اس طرح کہتی ہے میں تاریخی اور تنہائی کا گھر ہوں. اگر تو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں رہا ہے تو میں آج تیرے لیے رحمت ہوں, اور اگر تو نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سرکشی کی ہے تو میں تیرے لیے عذاب بن جاؤں گی. میں وہ ہوں جو مجھ میں خدا کا مطیع ہو کر آئے گا, وہ یہاں سے خوش و خرم ہو کر نکلے گا. جو گناہ گار نافرما بردار ہوگا تو وہ تباہ و برباد ہوگا. اور بعض دفعہ قبر کہتی ہے خانہ خراب, کیا تجھے کس نے مجھ سے ڈرایا نہیں تھا اور تجھے یہ خوف نہیں دلایا تھا کہ تنگ و تاریخی اور بدبودار خوفناک کیڑوں کا مرکز ہوں. بس تو نے دنیا میں رہ کر میرے لیے کیا سامان مہیا کیا. اور کوئی شخص قبر میں دفن کیا جاتا ہے اور اس پر عذاب تکلیف کا نزول ہوتا ہے تو اس کے آس پاس کے مردے جو مدفون ہوتے ہیں اس سے کہتے ہیں اے شیخ تو کس قدر غافل رہا کہ ہمارے بعد بھی تجھے دنیا میں رہنے کا موقع ملا تو ہم سے بعد میں آیا ہے, پھر بھی تو نے پہلے آنے والوں کی مرجیات عبرت حاصل نہیں کی, اور تو نے نہ سمجھا کہ مرنے والے جو مر چکے ہیں ان کے اعمال بھی پورے ہو گئے, اچھے اعمال تھے یا برے, تیرے لیے تو بہترین مواقع تھے, تو دارالاعمال یعنی دنیا میں تھا. آج الحمدللہ ہمیں موقع ہے کہ اپنی قبر کو پرنور اور گلزار بنانے کی کوشش کریں اور رب کی بارگاہ میں کامیابی حاصل کریں. آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. شکریہ. السلام علیکم.